کیا ضرورت تھی حضرت حافظ و قاری غلام ربانی صاحب قبلہ کو اتنا بڑا مجمع کھڑا کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ضرورت اس لیے آئی کہ قوم کو اصلاح ہو جائے، قوم کی بیٹیاں جو بہک رہی ہیں وہ بہتر ہو جائیں، قوم کے بچے سدھر جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں آج کی تاریخ میں جلسوں میں روحانیت نہیں پائی جاتی، صرف مکار جلسے میں روحانیت نہیں ہوتی ہے. اتنے تو گھر کی چھت میں اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے، اس سے زیادہ لوگ گھر کے آنگن میں لوگ بیٹھتے ہیں. گھر کے چھت میں جو میلاد ہم مناتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں اور وہ روحانیت اس میں ملتی ہے. میں اکثر بیٹھتا ہوں، اکثر میں یہ کہتا بھی ہوں، آج میں جلسہ میں بھی یہ خود کہہ دے رہا ہوں کہ جلسوں میں اکثر و بیشتر لوگ میلے اور ٹھیلے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، گھومنے کے لیے آتے ہیں، انجوائمنٹ چاہتے ہیں کہ آتے ہیں لوگ انجوائے کرو، تھوڑی دیر بیٹھو نکل جاؤ. ضرورت کیا ہے طاہر رضا رامپوری صاحب کا کلام سننے کی؟ ضرورت کیا ہے علامہ غلام گیلانی ازہری کی بیٹی بمبئی بھاگ جائے؟ کوئی مطلب نہیں. بیٹا گنجڑی ہو جائے، شرابی ہو جائے، کسی کو لے کر کے یو پی بھاگ جائے، کوئی مطلب نہیں ہے. بس پھر کتوں کی طرح چلاؤ گے سڑکوں پہ آ کر کے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، انصاف نہیں ہو رہا ہے. کبھی تھانے پہ جاؤ گے، کبھی یہاں دوڑو گے، کبھی وہاں دوڑو گے. نہ تم نے قرآن سیکھا نہ مصطفیٰ کی حدیث سیکھی. جب بات علماء نے تمہیں اصلاح کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، تو تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہا کہ چند دیر بیٹھ کر کے علماء کی باتیں سن لو. یہ چاہتے تو جمعے کے دن بھی مسجد میں سارے لوگوں کو، گاؤں والوں کو محلوں میں بٹھا کر کے، تمام لوگوں کو بٹھا کر کے، اور جتنے بچے تھے سب کو رسم دستار بندی کر دی جاتی، دستار دے دی جاتی، سند دے دی جاتی. یہ کر سکتے تھے. جمعے کا خطاب ہو جاتا ہے حضرت مولانا اجمل صاحب قبلہ کا مسجد میں، اور اسی جمعے کے دن ہی یہ چاہتے تو دستار بندی کر سکتے تھے. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ ایسا کرنے لگے تو آپ کہیں گے کہ مولانا کو چندہ مدرسے میں دینے کی کیا ضرورت ہے، جلسہ کرایا ہی نہیں، لگتا بچہ پڑھتے نہیں ہے. پھر آپ یہ اعتراض کرتے تو سب کچھ آپ چاہتے ہیں کہ جلسہ بھی خوبصورت ہو، بچے دستار میں بھی آئیں، دستار بندی بھی اچھے سے ہو جائے، کھانا کا اہتمام بھی ہو جائے، لیکن ہم آئیں گے اور بے شرموں کی طرح اٹھ کر کے چلے جائیں گے. نبی کی محفل میں بیٹھنا ہم کو پسند نہیں ہے. پھر تم کی شان سے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو. خدا کی عزت کی قسم، نبی نے تیرا مقام بلند کیا ہے، اگر اس پر تم عمل کرو تو آج بھی دنیا تمہاری قدموں کے نیچے ہوگی. آؤ میں ایک بات بتاتا ہوں، آدھے گھنٹے کا صرف میرے پاس وقت ہے. جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر وہ آگے آ جائیں تو مجھ پر احسان کر دو گے نہیں. آپ نہ آؤ تو بھی کوئی شکایت نہیں، مصطفیٰ کی محفل آ جاؤ. شان رسالت کانفرنس میں بیٹھے ہو تاکہ اگر فرشتے پہ دیکھیں تو مسکرا کے خدا کی بارگاہ میں تیرے اعمال کو پیش کرے کہ پروردگار یہ فلانا جگہ کا مسلمان ہے، مولانا پروردگار یہ فلاں زمین میں بیٹھ کر کے آج تیری کبریائی بیان کر رہا تھا، تیرا ذکر سن رہا تھا. اس لیے ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک اعلان میں ساتھ ہی ساتھ یہ کرنا چاہوں گا میرے پیارے، آج جن بچوں کی دستار بندی ہے خدا کی عزت کی قسم ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں. یاد رکھنا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ جب کوئی بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو ان کے خاندان میں سے 700 ایسے لوگ جن پر جہنم لازم ہو چکا تھا، اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے صدقے میں اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے کر جنت کی بشارت دے دیتا ہے. 700 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، ان کے والدین کو، ماں باپ جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے بیٹے کو مدرسے میں چھوڑا تھا. ذرا غور کریں ایک مدرسے کی زندگی کیا ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو جب فضائل بتا رہا ہوں تو یہ بھی سنا دو، دنیا میں کسی بھی شخص کو انعام دو، انشاءاللہ ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہے. میں کرٹیسائز یا تنقید نہیں کر رہا ہوں. بڑے سے بڑا 50,000 سے لے کر 60,000 تک شاعر کو تم بلا لو، بڑے سے بڑا خطیب کو تم بلا لو، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک لیبل ہے. مگر میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، لاکھ روپیہ بھی انعام دو مگر انشاءاللہ وہ اپنی ضرورت میں خرچہ کریں گے. یا تو وہ اپنے گھر لے جائیں گے چونکہ بچے ان کے بھی ہیں، اپنے بچے کے ایجوکیشن کو تعلیم میں لگائیں گے. مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم اگر 50,000 بھی مجھے انعام میں دو گے، پیسہ آپ کے مدرسے کو دوں گا، پیسہ آپ کے مدرسے کو دوں گا. 1 روپیہ اگر میں آپ کا پیسہ یہاں سے اٹھا کر اپنا گھر لے گیا تو وہ پیسہ میرے اوپر حرام ہے. اس لیے انعام دینے والوں تیرے لیے آفر کر رہا ہوں. بینک والوں نے بھی ایسا آفر آپ کو نہیں دیا ہوگا کہ تم دو میں تمہیں ڈبل دوں گا، مگر وہ پاک پروردگار کہتا ہے کہ تم 1 دو گے تو میں تجھے 10 عطا کروں گا. یہ
वसीले के इनाम दोगे, मैं अपने जेब में नहीं भरूंगा, आपके मदरसा कमेटी को दूंगा, मैं आपके मदरसे के बच्चों का काम आएगा वो। अब मैं आपको आगे बातें सुनाता हूँ, जरा गौर करना। मुस्तफा ने क्या फरमाया कि 700 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, मगर आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस हाफिज कुरान की बरकत की वजह से अल्लाह ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत की खुशखबरी देगा, जन्नत का परवाना देगा। जरा गौर कर, माँ चाहती तो बेटे को अपने घर में रखकर अच्छे खाना खिला सकती थी, अच्छे कपड़े पहना सकती थी। कौन ऐसा बच्चा है जिसका बाप मौजूद नहीं है? कौन ऐसा बच्चा है जिसकी माँ नहीं है? माँ की ममता उस बच्चे को भी चाहिए, बाप की शफकत उस बच्चे को भी चाहिए, मगर एक माँ अपने सीने में, अपने कलेजे में पत्थर रख करके एक बेटे को मदरसे पढ़ने के लिए भेजती है ताकि बच्चा मेरा हाफिज कुरान हो जाए। बाप चाहता है कि बच्चा मेरा हाफिज कुरान हो जाए, इसलिए अपने बच्चों को जहाँ हो सके अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी एजुकेशन दो, तब तेरी जिंदगी कामयाब होगी। दुनिया के कई स्कॉलर्स की किताब उठा लो, दुनिया की कई फिलोसफर की किताब उठा लो, दुनिया के बड़े बड़े स्कूलों और जो स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाओ, एक सेंटेंस से जरूर लिखा हुआ मिलता है, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। मैंने कई बड़े बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटी के सदर दरवाजे पर ये लिखा हुआ देखा, किसी दुकान पर मैंने ये देखा कि एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। मैंने कहा या अल्लाह, ये जुमला इसे कहां से मिल गया? एजुकेशन इज द पावर, इल्म पावर है, इल्म एक पावर का नाम है, इल्म एक नूर का नाम है, इसे ये जुमला कहां से मिल गया? जब मैं 1400 साल पहले मुस्तफा की बारगाह में गया और नबी की हदीसों को उठाना शुरू किया तो ये आज कह रहे हैं एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ, मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया था अल इल्मु कुव्वतुन, अल इल्मु नूरुन, इल्म ही नूर है, इल्म ही कुव्वत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, मदरसा हाफिया रज़विया जमालिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, इनाम देने वाले दे सकते हैं, सारा पैसा आपके मदरसे के बच्चों के हक में खर्चा किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? तवज्जो है तो मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कहे मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जब यूपी के सरजमीन से कोई तेरे मुस्तफा को गाली देगा तब कुत्तों की तरह जाकर के ऑफिस में जाकर के भौंकोगे कि मेरे नबी को गाली दिया जा रहा है। अब तो यहाँ जब मजमा अपना है, सारे लोग मुसलमान हो, तो मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने तो 1400 साल पहले ये ऐलान कर दिया था अल इल्मु नूरुन, अल इल्मु कुव्वतुन। तब आज लोगों ने एक जुमला उठाया एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइफ। इल्म ही नूर है, इल्म ही रोशनी है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर किताब कोई है तो वो कुरान मुकद्दस की जात है। वो कुरान है जो अल्लाह ने अपने मुस्तफा, अपने प्यारे हबीब पर नाज़िल किया है। दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें मिल गई, मगर वो अपनी दुनिया की तमाम किताबों को इकट्ठा कर ले। मैं पूरी दुनिया को ये चैलेंज करता हूँ, बाइबल के पढ़ने वालों तुम भी आ जाओ और दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, तौरात से लेकर इंजील तक, दुनिया के और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबको उठा करके ले आओ और तमाम के मानने वालों को भी ले आओ। जरा उसके पाप से कह दो कि तुम बाइबल का कोई एक चैप्टर पढ़ करके सुना दो, मगर किताब खोल करके देखना नहीं है। इंजील के मानने वालों जरा तुम जरा एक चैप्टर पढ़ करके दिखा दो किताब बंद करके, जवाब मिलेगा जीरो। किसी वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, चारों वेद और जितने इसके उपनिषद हैं उनके तमाम धर्मों को भी बुला लिया जाए, उसे कहा जाए कि तुम अथर्ववेद खोल, मगर तुझे किताब देख के पढ़ना नहीं है, इसका लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ करके सुना दो, जवाब मिलेगा जीरो। खुदा की इज्जत की कसम, ना कोई बाइबल बगैर देखे पढ़कर आपको सुना सकता है, ना वेद सुना सकता है, ना उपनिषद सुना सकता है, ना कोई और किताब, ना कोई ग्रंथ पढ़ करके सुनाता है, मगर ये कुरान का एजाज है। किस मदरसे का 10 साल का बच्चा भी अपने सीने में पूरा कुरान उठा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुफ़ाज़े कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے مدرسے کا، آپ کے درسگاہ کا 10 سال کا بچہ بھی اپنے قرآن کو پورے سینے میں اٹھا لیتا ہے اور تراویح کی شکل میں رمضان کے مہینے میں آپ سنتے ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے میرے پیارے. اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، تم سائنس کے پڑھنے والوں سائنس کی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو. ٹیکنالوجی تجھے ملی کہاں سے؟ سائنس کو یہ 10 صدیوں کا ایجاد ہے. یہ 10 صدیوں سے سائنس دنیا میں ترقی کیا ہے. مگر یہ نسخہ تجھے کس نے دیا؟ جواب ملے گا قرآن سے ہمیں یہ نسخہ ملا ہے. ہم نے کمال کہاں سے حاصل کیا؟ جواب ملے گا قرآن سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے. یہ بات اگر میں کہوں تو تم کہو گے مولانا تم اپنے دھرم کی بات کر رہے ہو. حضرت علامہ غلام جیلانی ازہری بولے تو آپ کہو گے مولانا تم تو اپنی بات کر رہے ہو. مگر آؤ ہارورڈ یونیورسٹی کی تاریخ اٹھاؤ. امریکہ میں جتنی یونیورسٹی ہیں ان میں سے ٹاپ موسٹ 3rd یونیورسٹی میں ہارورڈ یونیورسٹی کا نام آتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی اپنے صدر دروازے پہ لکھتا ہے if you want to get the knowledge of the world please recite the قرآن. اگر دنیا کا کوئی انسان بھی پورے ورلڈ کی جانکاری اور پورے ورلڈ کا اگر گیان چاہتا ہے تو وہ قرآن کو پڑھ لیا کرے، قرآن کی تلاوت کر لیا کرے. یہ میری بولی نہیں ہے. اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، گر پڑے میدان گر پڑے مینار تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے کامیابی چاہتے ہو تو بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. کامیابی چاہتے ہو تو بچوں کو ڈاکٹر بعد میں بنانا، پہلے حافظ قرآن بناؤ. بچوں کو انجینئر بعد میں بناؤ، پہلے حافظ قرآن بناؤ. بچوں کو اور کوئی ادھیکاری اچھے لیول کا بعد میں بناؤ، پہلے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ. بیٹے کے سینے میں پہلے ناموس رسالت کی محبت بھر دو. اس کے رسالت کا چراغ بچے کے سینے میں جلا دو، تب تیری زندگی کامیاب ہوگی. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں چل رہی ہے مگر پھر بھی ہمارے زبان خاموش ہے، ہمارے بچوں کی زبان خاموش ہے. مگر ایک علامہ قمر غنی عثمانی کی ذات ہے جو جیل کے اندر رہ کر بھی 9 دن تک بھوک ہڑتال کر کے یہ پوری دنیا کو میسج دیا کہ کوئی خاموش رہے، کوئی بات نہیں. مگر کہ جب تک قمر غنی عثمانی جیل کے اندر رہے گا، جس طرح سے جیل کے باہر ناموس رسالت کی حفاظت کرتا رہا، جیل کے اندر بھی مصطفیٰ کی رسالت کا حفاظت کرتا رہے گا. مگر کوئی جیل میں رہ کر ہمارے لیے آوازیں بلند کر رہا ہے، مگر آج ہم باہر رہ کر کے بھی ہماری زبان خاموش ہے. آج ہم چپ ہیں، سوچتے ہیں کہ مارے جائیں گے، سوچتے ہیں کہ ہمیں کہیں اٹھا لیا نہ جائے. تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہماری زبان نہ بند کر دی جائے. سن، یہاں جینے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، مرنا تو ہر کسی کو ایک نہ ایک دن ہے. تیری زندگی 400 سال ہو جائے پھر رزلٹ موت ہے. تیری زندگی 500 سال ہو جائے اس کے بعد بھی رزلٹ موت ہے. تیری زندگی اگر 1000 برس ہو جائے تو اس کے بعد بھی رزلٹ موت ہی ہے. کیا اچھی زندگی ہوگی کہ مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کرتے رہو اور اسی صدقے میں اگر تیری موت ہو گئی تو تو جنت میں جائے گا، مصطفیٰ کی بہاریں مل جائے گی، حسین کا سہارا مل جائے گا، کربلا والوں کا ساتھ مل جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو پرورش کرو تو اس حساب سے پرورش کرو کہ تیرے بچے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دے دے. آپ کا 10 سال کا بچہ بھی بولے کہ ہمیں مار دو منظور ہے مگر مصطفیٰ کی ناموس پہ کوئی انگلی اٹھائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور میں بات بتاتا ہوں، عمر کا زمانہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، امیر المومنین خلیفہ دوم ہے. عمر کا مقام وہ ہے کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہے، وہ نبی ہوتے. اس عمر کی میں بات کر رہا ہوں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ہے. مدینے کی گلیوں میں 10 سال 12 سال کے بچے کھیل رہے ہیں اور ان کے کھیلنے کے دوران بغل میں ایک پادری بیٹھا ہوا ہے جو چرچ کا پاپ ہے، چرچ کا فادر ہے، کرسچنوں کا آقا ہے. وہ فادر بیٹھا ہوا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کھیلنے کا سامان اس پادری کے بغل میں جا گرا. تمام بچے پادری کے پاس گئے، پادری سے کہا پادری یہ سامان ہمارا ہے ہمیں دے دو، یہ سامان ہمارا ہے ہمیں دے دو، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے. پادری نے کہا نہیں دے سکتا. بچوں نے کہا سننا یہ سامان نہیں دو گے تو اچھا نہیں ہوگا. پادری نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہم تجھے نہیں دے سکتے. بچوں نے کہا کہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے
کرتے ہیں اب تو دے دو، ہم نبی کے غلام ہیں اب تو دے دو، ہم آقا علیہ السلام پہ جان دینے والے لوگ ہیں اب تو دے دو، ہم نبی کے دین پر عمل کرتے ہیں اب تو دے دو۔ پادری نے تو سامان نہ دیا مگر مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، نبی کو بھدی بھدی گالیاں دینے لگا، مصطفیٰ کو برا بھلا کہنے لگا۔ اتنا کہنا تھا کہ 10 سے 12 سال کے بچے جو تھے 8-10 تھے، تمام کے تمام ٹوٹ پڑے، یہ برداشت نہیں کر پائے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کو گالی دے۔ اس پادری کے اوپر ٹوٹ پڑے اور پادری کو پٹک پٹک کر اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ اسی ریگستان میں پادری دم توڑ دیا ہے، پادری کی جان نکل گئی ہے۔ جب پادری کی جان نکل گئی تو تمام عیسائیت اکٹھا ہو کر عمر کے پاس پہنچ گئے۔ عمر نے کہا کہ آج کیسے آنا ہوا ہے؟ تو تمام پادریوں نے کہا عمر مدینے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں نے میرے پادری کو جان سے مار دیا ہے، پادری دم توڑ دیا ہے، ہمارے فادر کو ان بچوں نے مارا ہے، اس لیے خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، موت کا بدلہ موت سے لیا جائے گا۔ بچوں نے پادری کو قتل کیا ہے، ہم بھی بچوں کو قتل کریں گے۔ عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ مدینے کا قاضی کرے گا، چلو مدینے کے قاضی کے پاس۔ مدینے کے قاضی کے پاس خبر بھجوا دی گئی کہ عمر فیصلے کے لیے آ رہے ہیں، عمر مقدمے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمر بھی چلے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، عیسائیت بھی ساتھ ہے، سب مدینے کے قاضی کے پاس گئے ہیں۔ مدینے کے قاضی کے پاس جیسے پہنچے، مدینے کے قاضی نے جب دیکھا عمر آ رہے ہیں تو اپنی مسرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر کا استقبال کرتے ہیں، عمر جلال میں آ جاتے ہیں۔ اے مدینے کا قاضی، تو مجھے دیکھ کر کھڑا کیوں ہوا؟ لگتا ہے کہ تو مجھ سے ڈر گیا ہے، تو مجھ سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چہرہ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر روب و دبدبا زیادہ ہے تو اسے ڈر کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اور سن، جو چہرہ دیکھ کے فیصلہ کرے اسے مدینے کا قاضی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پہلے مدینے کا قاضی بدل دیا جائے اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر نے مدینے کا قاضی فوراً بدلا، تب فیصلہ کروایا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، آج ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے؟ عمر کو دیکھ کر قاضی کھڑا ہوا تھا تو عمر نے قاضی ہی بدل دیا۔ آج کا دور یہ ہے کہ پردھان کے پیکٹ میں 10,000 ڈال دو، فیصلہ تیرے طرف ہو جائے گا، صدر کے پیکٹ میں 20,000 ڈال دو، فیصلہ کسی اور کی طرف چلا جائے گا، سیکریٹری کے پیکٹ میں 15,000 ڈال دو، پوری کمیٹی کے پیکٹ میں ایک پیکج دے دو، کسی کی بھی بیٹی زندگی کسی کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے کوئی مطلب نہیں، لڑکا حق پر ہو تو بھی کوئی مطلب نہیں ہے، لڑکے نے لڑکی کے اوپر کوئی ظلم بھی نہ کیا ہو لیکن پیسے کے بل بوتے پر گواہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ ماں باپ کی پولیس کی طرح جو اپنی بیٹیوں کی دلالی کرتے ہیں اور جھوٹے کیس میں اپنے داماد کو لے جا کر کے تھانے میں اور FIR درج کرواتے ہیں۔ بول ذرا ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ ہم کس دلدل میں جا رہے ہیں؟ پھر شان سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہم ایک ہیں، پھر کہتے ہو کہ ایک ہے، پھر تیرے جیسے مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ظلم ہوگا؟ اس لیے انصاف کرنا سیکھو، حق بولنا سیکھو۔ جب تک تو حق بولے گا، نبی کی شریعت پر عمل کرے گا تو یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ ارے جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو پوری حکومت نہ اٹھا سکے تو بھلا خواجہ کے بسائے ہوئے غلام کو کوئی کیا بگا پائے گا؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ اقبال احمد مصباحی۔ واہ 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 واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پیچھے والے بولے بات سمجھ میں آ رہی؟ محبت سے کہے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہے یا رسول اللہ۔ وقت نہیں ہے بس 2020 آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ ہاں، اور اپنے تمام میڈیا کے چینل سے، تمام چینل سے آئے ہوئے تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی ایسی باتیں ہو جائے جو غیروں پر جائے تو برائے مہربانی آپ جب اسے ڈالیں تو تھوڑی سی کٹنگ کر کے اس کو ڈالیں، یہ نہیں کہ آدھی بات کٹنگ کر دیں۔ ایسے کیا ہوتا ہے، اپنا بڑا خطیب ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی اپنے لوگ ہیں، جھوٹ موٹ کے جھوٹے کیس میں لوگ اندر کر دیے جاتے ہیں بلا وجہ کی باتوں سے۔ اس لیے میں آپ سے میں نے گزارش کی ہے کہ کوئی بھی ہو، میں ہی نہیں، چاہے ہمارا کوئی بھی بھائی خطاب کرے، کوئی بھی ہمارا بھائی شعر و شاعری کرے، کوئی بھی پڑھے، آپ اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کیجئے، مگر جب بھی آپ کو لگے کہ نہیں یہ جملہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، اس سے ڈالنے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اسے فوری طور پر ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اسے کاٹ کر کے ڈالیں، آپ اسے ہٹا کر کے ڈالیں، رب تبارک تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو بطور نصیحت یہ بات کہی ہے۔ اب ذرا غور کرنا، عمر نے قاضی کا تبادلہ کروایا، اب عمر کہتے ہیں کہ بچوں کو بلا لیا جائے، فیصلہ اب ہوگا۔ عمر نے کہا اب عیسائیوں بولو کیا
معاملہ ہے؟ عیسائیوں نے مقدمہ پیش کیا، کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے مدینے کے بچوں نے میرے قاضی کو، میرے پادری کو مارا ہے، میرے فادر کو مارا ہے، اس لیے ہمیں موت کا بدلہ موت سے چاہیے، قتل کا بدلہ قتل سے لیا جائے گا۔ ان لوگوں نے خون بہایا ہے، ہم بھی بچوں کا خون بہائیں گے۔ عمر کہتے ہیں سن یار، کب سے تیری بک بک سن رہا ہوں، ذرا ایک بار بچوں سے تو بھی پوچھ لیا جائے، بچوں کا کیا معاملہ ہے، بچوں سے پوچھ لیا جائے۔ بچوں سے پوچھا گیا کہ بابو ذرا تو یہ بتا، کیا تو نے پادری کو مارا ہے، پادری کو تو نے قتل کیا ہے؟ تمام بچوں نے کہا امیر المومنین ہم نے پادری کو مارا ہے، ہمارے مارنے کی وجہ سے پادری کی موت ہو گئی ہے۔ بچوں نے سچ کہا۔ عمر نے کہا بچوں کیوں مارا، ذرا جواب تو بتا دو۔ بچوں نے کہا امیر المومنین کافی دیر سے وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے اسے اس لیے مارا کہ ہم کھیل رہے تھے، ہمارا کھیلنے کا سامان پادری کے پاس گیا، ہم نے جا کر پادری سے سامان مانگا، پادری نے سامان نہ دیا، پادری سامان نہ دیتا کوئی بات نہ تھی، پادری نہ دیتا کوئی مطلب نہیں تھا، پادری ہمیں گالی دیتا برداشت کر لیتے، پادری میری ماں باپ کو گالی دیتا برداشت کر لیتے، پادری میرے خاندان والوں کو گالی دیتا ہم برداشت کر لیتے، پادری میری بہن کو گالی دیتا ہم برداشت کر لیتے، پادری ہماری زبان بھی کاٹ لیتا ہم برداشت کر لیتے، پادری ہمارے سینے کو چھلنی کر دیتا ہم بچے برداشت کر لیتے، پادری ہمارے بازوؤں کو کاٹ لیتا ہم برداشت کر لیتے، مگر پادری نے نہ ہمیں گالی دیا، نہ ہمارے خاندان والوں کو گالی دیا، نہ ہمیں تھپڑ مارا، بلکہ پادری میرے مصطفیٰ کو گالی دے رہا تھا، اور ہم بچے کے برداشت نہیں کر پائے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کو گالی دے اور ہماری زبان خاموش ہو، کوئی نبی کو گالیاں دے اور ہم خاموش رہے۔ کاش یہ جذبہ ہم میں آ جاتا۔ ان 8 سے 10 سال کے بچوں نے کہا امیر المومنین جب نبی کو یہ گالیاں دینا شروع کیا تو ہم برداشت نہ کر پائے، اور اس پادری کو پٹک پٹک کر اسی زمین پہ ہم لوگوں نے مل کر اتنا مارا کہ پادری کی موت ہو گئے، پادری اسی جگہ دم توڑ گیا۔ یہ عشق رسالت ہے، یہ ناموس رسالت ہے۔ یہ عشق ہمارے بچوں میں کب آئے گا، یہ محبت کب آئے گی؟ اگر ہمارے بچوں کے سینے میں بھی مصطفیٰ کی محبت ایسی آ جائے تو خدا کی عزت کی قسم کوئی مہاراشٹر کی زمین پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی شان میں کبھی گالیاں نہیں دے گا، نہ یو پی کی زمین پر بیٹھ کر کوئی مصطفیٰ کو گالیاں دے گا، نہ آندھرا کی زمین پر بیٹھ کر کوئی مصطفیٰ کو گالیاں دے گا نہیں، مگر انہیں معلوم ہے مسلمان جسم کے اعتبار سے تو زندہ ہے مگر ان کی روحیں مر چکی ہیں، ان کی روحیں، ان کی ضمیر مردہ ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے پیارے اپنے ضمیر کو زندہ کرو، اپنے بچوں کو اچھی شکشا دو، اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دو۔ آج ہماری گھر کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ باپ کا گھر کا گارجین کہاں سویا ہوا ہے، گھر کی مائیں کہاں چلی گئی ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ماحول کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی بچیوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، مگر ہماری گھر کی بیٹیاں تو جواب دیتی ہے یہ تو ماڈرن کلچر ہے، یہ تو ماڈرن دور ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ماڈرن کی بات کرنے والی جاہلہ ذرا غور کر، ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے ڈاکٹر نہیں بنائیں گے کہ اگر ڈاکٹر بننے میں ہماری بیٹی کی عزت لوٹ دی جاتی ہے، بہتر ہے بیٹی کو ہم جاہل رکھیں گے مگر ڈاکٹر نہیں بنائیں گے۔ اگر انجینئر بنانے میں ہماری بیٹی کی عزت و آبرو چھینی جا رہی ہے تو ہم بیٹی کو جاہل رکھنا پسند کریں گے مگر انجینئر بنانا پسند نہیں کریں گے۔ ہم اپنی بیٹی کو SDM یا DCA بنانا پسند اس وقت کریں گے کہ جب عزت بھی محفوظ رہے، گھر کی بیٹی کی عزت دار رہا ہو۔ مگر آج ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک اسنیپ چیٹ سے کسی سے میسج کیا کر لی، بےہودے نے کیا آپ کی بیٹی کو نمبر مانگ دیا۔ ہماری گھر کی بیٹی شوق سے نمبر دیتی ہے، نمبر دینے کے بعد چند دن باتیں ہوتی ہے، چند دن باتیں ہونے کے بعد پھر فوٹو مانگا جاتا ہے۔ گھر کی بہن محبت کی آڑ میں پھنس کر پھر اسے ایک فوٹو سینڈ کرتی ہے، فوٹو سینڈ کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد ویڈیو کال شروع ہو جاتا ہے، پھر ویڈیو کال میں اشلیل حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر ملاقاتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی ریسٹورنٹ میں تو کبھی کسی پارک میں، کبھی چائے اسٹال میں تو کبھی کالج کے نام پر، کبھی ٹیوشن کے نام پر، کبھی 1 جنوری کے نام پر، کبھی 14 فروری کے نام پر یہ تمام ملاقاتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ ملاقاتیں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کل تک صرف بات ہو رہی تھی، کل تک صرف ویڈیو کال میں بات ہو رہی تھی، اب ملاقاتیں کسی ہوٹل میں جا کے ہو رہی ہے۔ انڈر اسٹینڈنگ کے نام پر دونوں حرام کاری اور بدکاری کر رہے ہیں۔ پھر جب چند دنوں کے بعد وہ لڑکا دھوکہ دیتا ہے، جب بھاگ جاتا ہے تب تھانے میں جا کر شکایت کرتی ہے کہ ہماری عزت لوٹ لی گئی ہے، ہماری عزت تار کر دی گئی ہے، ہمیں سماج سے رسوا کیا گیا ہے۔ میں اس قوم کی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا نمبر منگا کر تیرے گھر میں زبردستی لیا تھا یا نمبر تو باتی تھی؟ ویڈیو کال کر
کرنے کے لیے وہ تیرے موبائل میں آ کر ایپ سے میں چھیڑ کر چلا گیا تھا یا ویڈیو کال تو کر رہی تھی؟ ملاقات کے نام پر ہوٹل جانے کے لیے تو بھی راضی تھی، تب وہ تجھے لے گیا تھا یا زبردستی تجھے ہوٹل لے جایا گیا تھا؟ جواب ملے گا نہیں ہم اس پر راضی تھے، تو پھر کاہے کا ایف آئی آر اور کاہے کا کھانا بازی؟ جو نبی کے دین کے ساتھ غداری کرتی ہے ان بیٹیوں کا یہی حال ہونے والا ہے، یہی حشر ہونے والا ہے۔ آج ایک سوشل میڈیا کے اسنیپ چیٹ نے ذرا غور کریں، جو بیٹی دین کی طرف تھی مگر ایک اسنیپ چیٹ نے ایک بیٹی کو نصرت جہاں سے نیتا سنگھ بننے پہ مجبور کر دیا۔ مہاراشٹر سے لے کر کلکتے میں رہنے والی اس گلستان یا گلفشا کا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کسی خیر کے ساتھ 2 سال تک ایف آئی آر رہا، جب شادی کا دباؤ بنانے لگے لڑکے نے اسے جان سے مار دیا۔ مگر اب بھی ہماری بیٹیوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے، اب بھی ہماری قوم کی بہنوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ باپ سمجھتا ہے میری بیٹی ٹیوشن گئی ہے، ماں سمجھتی ہے کہ بیٹی رام گڑھ کالج گئی ہے، مگر ایک بیو کو رام گڑھ کالج میں بھیجنے سے پہلے جا کر کبھی رام گڑھ کالج کے بغل میں جو کپلز کا پارک بنایا گیا ہے کبھی اس کا بھی جائزہ لے لے کہ تیری بیٹی پڑھ رہی ہے یا کپل پارکس میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ چھرے اڑا رہی ہے، یا کسی کے ساتھ بیٹھ کر عیاشی کر رہی ہے، یا پب میں بیٹھ کر شراب پی رہی ہے، یا بیئر بار میں بیٹھ کر آپ کی بیٹی کو نچوایا جا رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے مگر مصطفیٰ کی سیرت کے ساتھ پڑھو، اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ایجوکیشن دو، مگر کبھی گھر کے باہر کا بھی حال لے لو۔ تمام رام گڑھ میں جتنے پارک ہیں سب میں آپ جا کر کے دیکھیں، کبھی نوجوانوں کو بیٹھے برقعے میں اور نقاب میں مسلم لڑکیاں خیروں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، یہ کون بتاوے گا، یہ کون سمجھائے گا؟ گھر والوں کو جب سمجھایا جاتا ہے، گھر والوں کو جب بتایا جاتا ہے، جب بیٹیوں سے کہا جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ جواب دیتی ہے ایوری تھنگ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ بےہودہ جب تیری عزت چلی جائے گی تب کہنا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام، واہ 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 واہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے نا۔ میری باتیں بڑی تھوڑی کڑوی ہوتی ہے مگر خدا کی عزت کی قسم دل سے اتار کر کے دیکھو تو بڑی کام کی باتیں ہیں، بڑی کام کی بات ہے۔ میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے قریب سے۔ یہ آنے والی جو تاریخ 14 فروری ہے نا، 12 تاریخ 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ 16 تاریخ، ان فروری کے مہینوں میں بچوں کے کالج بند کرو، ٹیوشن بند کرواؤ، تمام جتنی چھٹیاں ہیں بالکل گھر میں رکھو بیٹی کو۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر آپ کی بیٹی کالج جائے گی، ایکسٹرا کلاس ہے، فزکس کا کلاس چل رہا، کیمسٹری کا کلاس چل رہا، پتا چلے گا کہ کیمسٹری کے کلاس کے نام پر یا تو پھر جو پارکیں بنی ہے وہاں پر بیٹھی ہے یا تو ریسٹورنٹ میں ہے۔ چند دن کے بعد جب آپ کی عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی تب پھر تم صدر سیکریٹری یا مسجد کے امام کے پیچھے بھاگو گے کہ حضرت کوئی راستہ نکال دیجئے، کبھی مرکز کے پاس جا کے ملو گے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیجئے، کسی پردھان سے جا کر ملو گے میرے لیے کوئی راستہ نکال دیجئے۔ راستہ کیا نکالا جائے گا جب تیری بیٹی کی عزت ہی لٹ چکی ہوگی، جب گھر کی بہن کی عزت ہی لٹ چکی ہوگی تو پھر راستہ نکال لینا، نکالنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ان تاریخوں میں اپنی بیٹیوں کو گھر پہ رکھو، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی کلاس نہیں۔ 10 دن آپ کی بیٹی نہیں پڑھے گی تو مر نہیں جائے گی، 10 دن آپ کی بیٹی پڑھ کر کے IAS یا SDM نہیں بن جائے گی۔ ارے وہ تو مصطفیٰ کا قانون ہے، وہ تو نبی کی شریعت ہے کہ نبی نے سب کو برابر کا حق دیا ہے، نبی نے سب کا درجہ برابر رکھا ہے، عورتوں کے الگ حقوق بتائے ہیں، مردوں کے الگ حقوق بتائے ہیں۔ آؤ ایک جملہ میں دیتا ہوں، 26 نومبر 1949 کا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا adopted in parliament، 26 نومبر 1949 کو بھارت کا پارلیمنٹ کہ بھارت کے پارلیمنٹ نے سمویدھان کو پارت کیا، یعنی سمویدھان کو لکھا، مگر لیگلی طور پر سمویدھان 26 جنوری 1950 کو پوری ہندوستانیوں کو لاگو ہوا۔ اس 25 پارٹس میں پارٹ نمبر 3 ہمارا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان فنڈامنٹل رائٹس کو اٹھاؤ، 12 to 35 آرٹیکلز میں صرف تم جو 15 آرٹیکلز ہے جو ہمیں اور آپ کو ایکوالٹی، رائٹ ٹو ایکوالٹی، سمانتا کا ادھیکار دیتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ناگرک کے ساتھ، کسی بھی بھارت کے ناگرک کے ساتھ دھرم کے آدھار پر، ذاتی کے آدھار پر، شودر کے آدھار پر، ورن کے آدھار پر یا رنگ کالے یا گورے ہونے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 26 جنوری 1950 کو بھارت کے سمویدھان نے تو یہ کہا، مگر ہمارے اسلام نے تو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھی کسی کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अदब के साथ खड़े होकर हजरत मुफ्ती गुलाम गिलानी अजहरी साहब किबला, हजरत मुफ्ती गुलाम गिलानी अजहरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए दस्तार बंदी, शहंशाह खिताबत पैकर इखलास मोहब्बत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गिलानी अजहरी साहब किबला की आमद हो रही है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बैठे रहेंगे।